ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کو 100 دن گزر چکے. ہاں 100 دن ہو گئے ہیں جی, اب تو زیادہ ہی ہو گئے ہیں. لیکن جو بنگلہ دیش کے انٹرم یا چیف ایڈوائزر جو ہیں ڈاکٹر محمد یونس صاحب, انہوں نے دا ہندو اخبار ہے بھارت کا, ان کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے. صحیح. اور اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو وہ نارملائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو شیخ حسینہ کی ایکسٹریڈیشن ہے وہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے. وی کین سے کہ کنڈیشنل کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں, لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اور بنگلہ دیش دونوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ جو کہ دو طرفہ تعلقات ہیں دونوں کے لیے اہم ہیں. صحیح. کیونکہ ایک تو بالکل ہمسایہ ہیں اور بہت سی چیزوں پہ بھارت جو بنگلہ دیش جو ہے وہ ڈپینڈنٹ بھی ہے, اس کی ایکسپورٹس بھی ہیں, اور پھر بجلی بھی وہ لیتا ہے, امپورٹ کرتا ہے بھارت سے. تو کافی چیزیں ہیں, اور پھر لینگویج کا بھی ہے سلسلہ, کامن لینگویج بھی ہے. ویسٹ بنگال میں بھی لوگ بنگالی بولتے ہیں, بنگلہ دیشی بنگالی بولتے ہیں. تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے تو بھارت نے گو کہ ابھی ان کی جو فارن سیکرٹری لیول ٹاکس وہ ہو رہی ہیں اگلے ماہ میں, جو بھارت کے فارن سیکرٹری ہیں وہ جائیں گے ڈھاکہ اور وہاں پہ ٹاکس ہوں گی. بلکہ گزشتہ روز ایک بنگلہ دیش میں انٹر ایجنسی میٹنگ بھی ہوئی کہ کس طرح ہم کس طرح بات چیت کریں, ہماری کیا پوزیشنز ہونی چاہیے مختلف ایشوز میں, خاص طور پہ شیخ حسینہ کو لے کر. کیونکہ ان کی ایکسٹریڈیشن ان دونوں کی ٹریٹی تو ہے بائیلیٹرل, لیکن انہوں نے 2013 یا 2014 میں اس میں کلاس ڈال دی تھی اس ٹریٹی میں کہ اگر کوئی پولیٹیکل کیسز ہوں گے تو وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوں گے, وہ آٹومیٹک نہیں ہوگا. تو اس لیے شیخ حسینہ کو ایک اسپیس مل گئی ہے بھارت کو کہ وہ ڈینائی کرے, کیونکہ پولیٹیکل مسئلہ ہے نا. لیکن جو بنگلہ دیش تقاضا کر رہا ہے وہ تو کہہ رہے کہ یہ کرمنل ہیں, انہوں نے جو ہے ان کے ہوتے ہوتے 700 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے جو احتجاج ہوئے اور 5 اگست سے پہلے. تو اب یہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. آیا اور میرا نہیں خیال کہ بھارت اوبلائج کرے گا. اب انہوں نے انٹرپول کو ایک ایشو کر دیا ہے کہ ریڈ نوٹس آپ ایشو کریں, شیخ حسینہ کو واپس لائیے. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے, لیکن میرا اپنا میری اسیسمنٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت تھوڑا بہت چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ بھارت نے ابھی تک یہ پروپیگنڈا دنیا بھر میں کر رہا ہے کہ جی ہندوؤں کے خلاف ہو رہی ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے, وہاں ان کے مندروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ کافی ہندو کمیونٹی ہے بنگلہ دیش میں, تقریباً 7 سے 10% کے قریب جو بنگلہ دیش میں پاپولیشن ہے وہ ہندوؤں پر مشتمل ہے. تو ہندوؤں کا ایک ابھی تک اگر آپ بھارتی میڈیا پڑھیے تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ ہندو وہاں کے بڑی مصیبت میں ہے. حالانکہ دیکھیے جب بھی حکومتیں احتجاج کے ذریعے تبدیل ہوتی ہیں تو پھر ہر کمیونٹی تھوڑا بہت نقصان تو ہوتا ہے. کچھ لوگ انڈیویجولی بھی نشانہ بنا دیتے ہیں مائنورٹیز کو بعض اوقات, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے کوئی اس قسم کی کارروائی ہو رئی ہے. بھارت میں تو معاملہ الٹا ہے, اور بھارت کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے مائنورٹیز کی. جو وہ حشر مسلمانوں کا وہاں پہ کر رہا ہے, جو منی پور میں کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے, تو بھارت کے تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ ہندو مائنورٹیز کے لیے کوئی آواز اٹھائے. تو بہرحال یہ کانٹرڈکشنز تو آپ کو ہمیشہ نظر آتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں فارن سیکرٹری لیول پہ, اس سے پہلے نیو یارک میں آپ جانتی ہیں کہ جے شنکر اور جو ان کے توحید جو ہیں فارن منسٹر انٹرم فارن سے بنگلہ دیش کے, ان کی درمیانی ملاقات ہوئی تھی. تو وہ بھی ایک اچھا اسٹیپ تھا, کیونکہ ہماری تو خواہش دیکھیے یہی ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ اچھے رہیں, پراسپر کریں, بنگلہ دیش اسٹیبلائز ہو. ہماری بحیثیت پاکستانی تو خواہش یہی ہے. تو اگر بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات بھی ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے. ہم تو اپنے تعلقات کو دیکھیں گے کہ ہم اپنے تعلقات کو کس طرح مستحکم کریں. دوسری جانب آپ نے ایک اور مسئلہ بھی اٹھایا تھا, مشکل جو ہے کھڑی ہو گئی ہے بالکل, گوتم اڈانی دی گریٹ. سو یونائٹڈ اسٹیٹس نے بڑا بریو ایک اسٹیپ لے لیا ہے. گوتم اڈانی بڑے انٹرسٹنگ شخص ہیں. میں جب بھارت گیا تو مجھے معلوم تھا کہ گوتم اڈانی کا بڑا انفلوئنس ہے مودی صاحب پہ, اور جو کیمپین بھی چلائی تھی مودی صاحب نے 2014 میں, ان کا ایک چاپر تھا ہیلی کاپٹر, اس کو استعمال کرتے رہے.
اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ جب حلف اٹھانے آئے مودی صاحب گجرات سے 26 مئی 2014 کی بات میں کر رہا ہوں، تو اڈانی صاحب کے جہاز نے لایا گیا ان کو نیو دہلی. صحیح. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ گوتم اڈانی اور مودی صاحب کے تعلقات کیسے ہیں. صحیح. مودی صاحب، گوتم اڈانی صاحب اس وقت ایک زمانہ تھا، بلکہ ابھی بھی شاید ابھی سیکنڈ ویلدیسٹ آدمی ہے انڈیویجول. 2014 میں ان کی کل ورث جو تھی وہ تقریباً $4 بلین تھی. صحیح. پھر 2022-23 میں ان کی جو ورتھ ہے وہ $100 بلین سے کراس کر گئی اتنے چھوٹے عرصے میں، مختصر عرصے میں. بالکل. تو لوگوں کا یہی خیال ہے، ان کے خلاف پہلے بھی کیسز تو بہت ہمیں نظر آئے نا فراڈ کے. تو ابھی جو کیس اس وقت چل رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا، یہ کافی ایک اس میں بھارت کی 5 اسٹیٹس شامل ہیں. گوتم اڈانی صاحب کے خلاف الزام یہ ہے جو کہ US کی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے لگایا ہے کہ انہوں نے انڈین آفیشلس کو برائب کیا ہے. اب انڈین آفیشلس کو برائب کرنے کا تعلق بھارت سے کیا، USA سے کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ اڈانی صاحب کچھ پیسہ ریز کر رہے تھے کچھ سولر پروجیکٹس کے لیے بھارت میں، صحیح. تو وہ انویسٹرز ڈھونڈ رہے تھے امریکہ میں. تو اب امریکہ کا لا یہ ہے کہ وہ اپنے انویسٹرز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو اگر امریکہ انویسٹ کر رہا ہے، اس کے انویسٹرز کسی ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کم از کم یہ فراڈولنٹ قسم کی پریکٹسز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ برائب کریں اور اس قسم کے کام کریں. تو چونکہ انہوں نے 4-5 اسٹیٹس ہیں بھارت کے اندر اڈانی صاحب نے، جس میں تامل ناڈو ہے، چھتیس گڑھ ہے، شاید مقبوضہ جموں اور کشمیر بھی ہے، اڑیسہ بھی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے آفیشلس کو برائب دی کہ آپ ہمارے اس ریٹس پہ، سولر ریٹس پہ آپ یہ ہمارے پروجیکٹس قبول کر لیں. صحیح. تقریباً $250 بلین کی برائبری کا معاملہ ہے یہ برائبس کا. Oh my God. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم ہی کر لیا، یہ بڑے پچھلے کافی مہینوں سے انویسٹیگیشن جاری ہے. پہلے انکوائری ہوئی، پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے بعد پھر یہ انڈائٹمنٹ ہوئی ہے، باقاعدہ جو فرد جرم عائد کیا گیا ہے. اب مودی صاحب بہت قریب ہیں، تو اب کیسے بچائیں گے ان کو؟ وہی معاملہ ہے کہ راہل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مودی اور گوتم اڈانی تو ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مودی صاحب بھی انوالوڈ ہیں یہ سارے کرپشن، کیونکہ ساری جو الیکشن کیمپین ہے راہل گاندھی کے مطابق وہ گوتم اڈانی ہی کرتے ہیں جو الیکشنز جہاں بھی ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو فوراً اریسٹ کرنا چاہیے گوتم اڈانی کو، اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو کافی بدنام کر دیا امریکہ میں انہوں نے، اور یہ ایک بڑا سیریس کیس ہے. لیکن یہ کون سا پہلی مرتبہ بدنام ہوئے ہیں؟ خالصتان تحریک کے بھی کیس میں ہم نے دیکھا، وہی امیر شاہ میجر کے کیس میں امیر شاہ، تو یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی بدنام ہو رہی ہے. پنن کے کیس میں جی دوول. تو یہ تمام، اب مودی صاحب کا نام بھی آئے گا کیونکہ مودی صاحب نے کافی استعمال کیا اڈانی کو. بالکل. تو اڈانی صاحب چونکہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا نا کہ میں نے جب دیکھا کہ بہت انفلوئنشل ہیں، تو میں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ جی آئیے میرے ساتھ لنچ کیجیے. صحیح. گوتم اڈانی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے کہا نہیں ہائی کمشنر صاحب لنچ میری طرف سے ہوگا. تو میں نے کہا جی اس سے اچھی کون سی بات ہے کہ ہم آپ سے لنچ کھائیں. تو ہم پھر چلے گئے نیو دہلی میں، بڑا اچھا ایک ہوٹل اوبرائے ہوٹل ہے، وہاں پہ بہت ہی اچھا ریسٹورینٹ ہے. تو وہاں پھر ہم نے دونوں نے 1-on-1 کھانا کھایا. صحیح. ان کے ساتھ ان کے میرے خیال میں شاید کوئی باہر ایک سینئر آفیسر موجود تھے جو کہ نوٹس لے رہے تھے. تو میرا خیال یہ تھا کہ میں ان کو بھی استعمال کروں. ایک ہوتا ہے تمام سفراء کرتے ہیں، بزنس مین سے ملتے ہیں، تو میں نے بھی گوتم اڈانی صاحب سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہمارا لنچ تھا. تو ہم نے بہت سی باتیں کی کہ پاکستان بھارت کے تعلقات کو کس طرح ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں کس طرح، اور اچھی پلیزنٹ آدمی ہیں، گجرات سے ہیں جس طرح مودی صاحب گجرات سے ہیں. تو از اے نائس گائے. لیکن یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی ویلتھ بنائی ہے، جو ایسٹس اپنے بنائے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، وہ ہوشربا قسم کی چیزیں ہیں. $4 بلین سے $100 بلین پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں. فرد جرم تو عائد ہو گئی، فرد جرم تب عائد ہو گئی. آپ دیکھیے یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پولیٹیکل ڈیسیشن ایک لیں، کیونکہ یہ دیکھیے نا، یہ صرف امریکہ کا جو US سیکیورٹیز اور ایکسچینج کمیشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ ساری تحقیقات ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے بھی کی ہیں.
صحیح. اور اس کے بعد پھر انڈائٹمنٹ ہوئی ہے. تو معاملہ اب جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہ اب نکل گیا ہے. اب ٹرمپ اگر الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور مودی صاحب ان سے کوئی پرسنل ریکویسٹ کرتے ہیں تو شاید کوئی پولیٹیکل ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجیے کوئی راستہ نکالیں، لیکن اس کے بدلے میں ٹرمپ مودی صاحب کیا دیں گے ٹرمپ کو، یہ ایک بڑا اہم کویسچن ہے. کیونکہ ٹرمپ صاحب تو کوئی ایک طرفہ ڈیل نہیں کرتے نا. بالکل، ٹرمپ صاحب کو بھی ان ریٹرن کچھ چاہیے. وہ کیا ہوگا دیٹ ول بی آف انٹرسٹ ٹو سی. کیونکہ گوتم اڈانی کا جو ہے نا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. صرف بنگلہ دیش کو بجلی پرووائڈ نہیں کرتے. پچھلے دنوں انہوں نے بنگلہ دیش سے کوئی مانگ لی کہ جی ہمیں $60 ملین دیجیے جو ابھی تک آپ نے نہیں دیے. تو بنگلہ دیش کی حکومت کو وقت تو تھوڑا بہت پڑا کیونکہ کچھ بجلی کی سپلائی بھی روک دی انہوں نے. بالکل. تو اڈانی صاحب کے امریکہ میں بھی انٹرسٹ ہیں، یورپ میں بھی انٹرسٹ ہے، پوری دنیا میں ان کا بزنس ہے. تو آبویسلی اگر امریکہ میں ان کے خلاف انڈائچمنٹ ہو گئی ہے تو پھر آپ دیکھ سکتی ہیں. اور اگر ٹرمپ کیا وصول کرنے جا رہے ہیں ان سے؟ ٹرمپ دیکھیے ابھی کچھ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ ٹرمپ کا دیکھیے ایونچولی جو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا وہ چائنا کو کر رہے ہیں. اور جتنے بھی ان کی کیبنٹ کا جو نامینیٹ کیے ہیں، چاہے وہ مارکو روبیو ہوں، اسٹیٹ سیکرٹری ہوں، اسی طرح جو ان کے ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مائیکل والٹس ہوں، یہ سارے بہت اینٹی چائنا ہیں. تو اب چائنا اور انڈیا میں بھی آبویسلی ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. تو کیا دے سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ٹرمپ بھارت کے بھی جو ہے نا بڑے اس طرح خلاف ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی جو بھارت سے امپورٹس ہوتی ہیں اس سے بھی ٹیرس لگائے جائیں. بالکل. کیونکہ وہ بھی ان کا خیال ہے بھارت پورا ایڈوانٹیج لے رہا ہے امریکہ کا. بالکل. تو کافی انٹرسٹنگ صورتحال بننے والی ہے آنے والے دنوں میں. لیکن آپ کے لیے اور ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہے، لیکن بھارت کی مشکلات میں پیدے پہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین آمین. اسی دعا کے ساتھ ہی یہاں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.